حضرات، جیسا کہ گزشتہ جمعات پر ہم نے اپنے معاشرتی اور معاشی اور دیگر جو معاملات ہماری زندگیوں سے متعلقہ ہیں ان پر گفتگو کا سلسلہ کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ اثرات، اس پر کچھ گزارشات عرض کیں، اور گزشتہ جمعہ پر ہم نے عدل و انصاف قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر کچھ گزارشات عرض کی۔ آج ایک اور اہم موضوع جو کہ آج کل ہر بندہ اس سے متاثر بھی ہے اور ہر بندے کا وہ کہہ لیں کہ دلچسپی بھی ہے اس میں، اور ہر بندہ ان معاملات پر کچھ آگاہی بھی چاہتا ہے، وہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ اسلام بنیادی طور پر اللہ رب العزت جل وعلا کا وہ مکمل دین ہے کہ جو انسان کی اس کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی معاملہ انسان کی زندگی کا اور انسان سے متعلقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل اللہ کے قرآن نے اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نے انسانیت کو عطا نہ فرمایا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو اہمیت کتنی دی۔ بدقسمتی سے ہم نام کی حد تک آزاد ہیں، وگرنہ ہم ثقافت کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے آج بھی شدید ترین غلام ہیں۔ آزادی نام کی ہے، باقی آزاد وجود ہم کوئی نہیں۔ ہمیں غلامی کا ایسا مزہ آیا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دوسروں کا غلام سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، کسی سے آپ کی ایفیلیشن، تعلق، کسی سے آپ کی محبت، وہ اچھی بات ہے، لیکن کسی کا غلام ہو جانا کہ جو میرا آقا مالک کرے گا وہ ٹھیک ہی کرے گا، وہ غلط کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے گا تو جناب وہ تو بندہ ہی غلط ہے، کیوں؟ میرا آقا تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، جو ہستیاں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ باقی کوئی انسان اس قدر مکمل نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے اس کا دفاع کیا جائے اور اس پہ ہم ہر حد پار کر جائیں۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ کا جتنا یہ پٹی ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، سری لنکا، یہ جتنے ممالک ہیں، یہاں رہنے والے غلام ہیں ذہنی طور پہ آج بھی۔ اچھا، اس غلامی کے اثرات پھر کیا ہیں کہ ہمیں دوسروں کی چیزیں اچھی لگتی۔ یہ غلام ہونے کی سب سے بری بات یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا، اسے ہر دوسرے بندے کی چیز بڑی اچھی لگتی۔ بحیثیت مسلمان کیا ہم اتنے لاوارث ہیں کہ ہمارا نہ کوئی کلچر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی زندگی گزارنے کے کوئی ڈھنگ ہے، کوئی اصول ہیں، کوئی نظریے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں یہ جو معاشرہ ہے یہ بڑا اچھا ہے، اس کو آئیڈیلائز کر لو، کپڑوں کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے اور رہن سہن کے اعتبار سے، کبھی اس کو فالو کر لو، کبھی اس کو فالو کر لو، کبھی اس کو فالو کر لو۔ کاش کبھی یہ سوچ بھی آ جائے کہ آؤ سب فالو کر کے دیکھ لیا ہے، اب قرآن و سنت بھی فالو کر لیں۔ اسی سطح پہ سوچتے سوچتے ہم نے اپنے نظام معیشت کو دنیا کے ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے قرآن و سنت کی نفی کر کے
اپنی معیشت کو, اپنی معاشرت کو تباہ کر لیا. مجھے ایک دوست نے میسج کیا میرے ایک کامنٹ کے جواب میں. میرا کامنٹ یہ تھا کہ ہم نے اللہ رسول کو چھوڑا ہے اس لیے ہم. اس نے فوراً کامنٹ کیا, مجھے میسج کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کو چھوڑا ہے تو یہ آپ کی تنگ نظری ہے. کس نے اللہ رسول کو چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, اللہ کرے یہ میری حماقت, میری غلطی ہو, میں تو تیار ہوں ماننے کے لیے. لیکن مجھے بتائیے, سود اللہ رسول کی مخالفت نہیں؟ آگے سے بندہ بڑا دلیر تھا, اس نے آگے سے مجھے پتا کیا جواب بھیجا. اس نے کہا اگر یہ آپ کا معیار مان لوں میں کہ سود کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے, تو پھر بتائیے یو کے کیوں ترقی کر گیا, وہاں تو سود ہے. یعنی جب آپ اپنے دین سے بالکل کٹ جائیں گے نا, پھر آپ اس طرح کی دلیلیں دیں گے. اور اگر سامنے والے کو بھی دین کا نہ پتا ہو تو وہ اس دلیل سے بڑی جلدی مرغوب ہو جائے گا اور کہے گا گل ٹھیک ہے دی. لیکن میں چونکہ دین کا طالب علم ہوں اور طالب علم ہی رہوں گا ساری زندگی, میرا کوئی دعویٰ نہیں علم کا, تو میں نے اسے پھر رپلائی کیا. میں نے کہا بھائی جان, آپ غیر مسلم کو مسلمان پر کس طرح سے ان کے مقابلہ کر سکتے؟ نان مسلم وہ ہے جس پر اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے, اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا. مسلمان وہ ہے جس نے اپنا آپ گروی رکھ دیا, بیچ دیا کلمہ پڑھ کے. اب اس کا اور مسلمان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کو اللہ ان کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہوتا. اور مسلمان کو دنیا میں بھی حصہ ملتا ہے, آخرت میں بھی ہوتا ہے. یہاں جو آپ کو ان معاشروں کی ترقی نظر آتی ہے نا, وہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی اچھائیوں کو اپنایا ہوا. سود آپ کو نظر آ گیا, لیکن کیا برطانیہ کے اندر جو ریاست غریبوں کو ماہانہ دیتی ہے اور صحت کی سہولت دیتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ برطانیہ کا سود آپ کو نظر آ گیا, برطانیہ میں جو بے ایمانی نہیں ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی, ملاوٹ نہیں ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی. برطانیہ کا سود آپ کو نظر آ گیا, لیکن وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا, یہ آپ کو نظر نہیں آیا. برطانیہ کا سود آپ کو نظر آ گیا, لیکن برطانیہ کی عدالتوں میں آج بھی انصاف کا پرچم اونچا ہے, یہ آپ کو نظر نہیں آیا. برطانیہ کا سود آپ کو نظر آ گیا, لیکن برطانیہ میں کوئی طاقتور اور کوئی کمزور نہیں ہے, سب برابر ہے, یہ آپ کو نظر نہیں آیا. تو جو اسلام کی بنیادی جو تھیمز تھی وہ انہوں نے لے لی, اپنے معاشرے میں لاگو کر دی. ان کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ ان کو ترقی دے دی. اور جو قباحتیں, جو برائیاں وہاں ہیں, ان کی سزا ان کو ملنی ہے جہنم کی صورت میں. لہذا یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں. لیکن چونکہ ہم مرغوب ہیں اس لیے ہم نے فوراً وہ لا کے کھڑا کر دیا. اور اگر کوئی طالب علم ہو, عام بندہ ہوتا, طالب علم نہ ہوتا دین کا, اس نے کہنا تھا بھائی بات اس کی ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد تھی. ہم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے, اور کلمہ پڑھ کے ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ یا اللہ ہم اب پابند ہیں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے. اب جب ہم نے اپنی ول سے, اپنی مرضی سے, اپنی چاہت سے, اپنی بالکل ہوش سے یہ دین اپنے لیے منتخب کر لیا, اس کے بعد ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اب ہماری مرضی نہیں ہے, یا تو کہہ دیجئے کہ ہم مسلمان نہیں, پھر ہم آپ سے مطالبہ ہی کوئی نہیں کریں گے. نہ ہم نے برطانیہ سے کبھی مطالبہ کیا, نہ امریکہ سے کیا, نہ ہندوستان سے کیا. آپ بھی ڈکلیئر کر دیں کہ وی آر نان مسلمز, اور آپ آئین پاکستان کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجئے اور کہیے کہ آئین نے جو کہا تھا کہ یہ ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے وہ غلط ہے, ہم آپ سے یہ مطالبہ ہی چھوڑ دیں گے. لیکن اگر یہ مسلمان معاشرہ ہے, اگر ہم مسلمان ہیں, تو پھر میرے بھائی تیری اور میری مرضی, خواہش, چاہت کچھ بھی ہو,
فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا. تو یہ نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں کوئی نظام نہیں دیا. اسلام نے ہمیں بڑا جامع نظام دیا ہے, بڑا کامل و اکمل نظام دیا ہے, اور بڑا خوبصورت نظام دیا ہے. اس نظام کی چند خوبیاں, خصوصیات اور معاملات کا تذکرہ میں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں جلدی عرض کرنا چاہوں گا, تاکہ ہمیں آگاہی ہو کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے. اب بدقسمتی سے ہم نے اپنے دین کو جانا نہیں, سمجھا نہیں, اس لیے ہمیں انگریز ہی پیارا لگتا ہے. اور انگریز نے جو انگریز کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے, میں حیران ہوتا ہوں, یار جس کام کی تعریف کر رہی ہو یہ تو کرنے کے ہمارے تھے. ملامت اپنے آپ کو کرو کہ ہم نے چھوڑا, قوم کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ انہوں نے کیا ہے, قوم کو یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ مدینے کے تاجدار سے لیا ہے, بدقسمتی سے ہمارا ورثہ تھا, ہم نے چھوڑ دیا. پوری بات بتاؤ قوم کو, ان کی ترقی کی چمک نہ دکھاؤ, انہوں نے وہ نور لیا کہاں سے وہ بتاؤ, اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ ہم بڑے فخر سے ان کی مثالیں دے رہے ہیں, لیکن جس ہستی سے انہوں نے نور لے کے یہ ترقی پائی ہے, ہم اس ہستی کے غلام ہونے کے دعوے دار ہو کر اس ہستی کو چھوڑ کے تاریکی میں ڈوبے ہوئے, تاکہ قوم تمہارے سر پہ جوتے بھی تو دو مارے نا پھر کہ انہوں نے یہ مثالیں دیں دے ہو. ہم پر کیوں یہ مسلط ہے پھر نظام, جس نظام کو وہ چھوڑنے پہ آج مجبور ہیں. تو قرآن مجید نے پہلی جو اسلام کی خصوصیت بتائی وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس کے پاس جو مال ہے, جو دولت ہے, وہ اس کی ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے, اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. آج ہم اسی وجہ سے سانپ بن کے بیٹھ گئے اپنے مال پہ. میرا جی اللہ فرماتا ہے تیرا نہیں ہے. آسان لفظوں میں, سادہ لفظوں میں کہوں تاکہ بات یاد رہ جائے, تو چوکیدار ہے, صرف تیرا چوکیدارہ ملیا ہے, چوکیدارہ کر, اور حصے داروں کو جن کا حق ہم نے رکھا ہے ان کو پہنچا, تیری بس اینی ڈیوٹی ہے. لیکن ہم نے کیا کہا, نہ اسی چوکیدار ہاں, نہ اسی دوسرے نوں دینا ہے, یہ تو میرا ہے, یہ تو میرا ہے. اللہ کا قرآن سنیے, سورۃ النور ہے, آیا مبارکہ نمبر 33 ہے. اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور تم انہیں دو اللہ کے مال میں سے, تم انہیں دو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ نے تمہیں دیا, اب اس میں سے دو آگے کیوں نہیں دیتے؟ اگر یہ ایک نقطہ سمجھ آ جائے تو بندے کے بڑے مسئلے حل ہو سکتے کہ یار اس کا دیا ہوا ہے, اس کی مخلوق کو دینا ہے, اس کا حکم ہے. اس ایک آیت پہ عمل شروع ہو جائے تو معاشرے سے غربت ختم نہ ہوئی تو بہت حد تک کم ضرور ہو جائے گی. لیکن اپنے دماغ سے یہ چیز نکالنی پڑے گی کہ یہ میرا ہے. اب جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ اللہ کا ہے, تو پھر ہم جب کسی کو قرض دیں گے, کوئی قرض ہم سے مانگنے آئے گا, تو قرآن نے کہا ہے قرضا حسنا, پھر وہ قرض حسنا دے گا. قرض حسنا یہ ہے کہ بندہ دے دے اور کہے کہ جب آپ کے پاس ہوں گے مجھے لوٹا دینا, اور جتنا دیا ہے اتنا ہی لوٹانا. اور پھر آگے اسلام کہتا ہے اگر اللہ نے تجھے بہت دے رکھا ہے نا, کمی اللہ نے کوئی نہیں چھوڑی, اور تو دیکھتا ہے جس نے تجھ سے لیا ہے وہ بیچارے دے حالات نہیں دین دے, تو اللہ رسول واسطے معاف کر دے. جب تیرے پاس ہے, تجھے اس کے 10 20 50 ہزار جو تُنے دیا ہے نہ بھی آیا تو کوئی فرق نہیں پڑنا, تو مجھے ڈانگا سوٹے لے کے وہ گھر دے باہر کھلون دے, نکل تیری ایسی دی تیسی, میرے پیسے کیوں نہیں دینا.
اللہ رسول کے لیے اس کو معاف کر دے تو یہاں اللہ رسول کے لیے اس کو معاف کرے گا, اللہ میدان حشر میں تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا. لیکن ہم نے اس کا الٹ کر دیا. پہلے تو کسی کو دینا نہیں, دے دے تو پھر اس کو ذلیل کرنا, پھر تانے دینے ہیں اس کو, اور پھر سود کا جو نظام ہے. قرآن مجید برہان رشید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود کی رقم بچ گئی ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ. یعنی سود کا لین دین تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دے دیجئے کہ جتنا رہتا ہے نا اعلان کر دیں کہ ہم نے چھوڑا, ہم نہیں لیں گے. ان کنتم مؤمنین, اگر مومن ہو تو. اور پھر آگے سنیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ کیا جاتا ہے, تمہیں جنگ کی وارننگ دی جاتی ہے, چھڑ دو سود, نہیں دے اللہ رسول نال جنگ. اس سے واضح اور کیا ہوگا؟ اب کوئی بہانہ کوئی ہیلا ڈھونڈ لے آپ, نہیں جی دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے جی, دنیا کی معیشت سود پہ ہے جی, ہم کیسے کریں گے جی, یہ ممکن نہیں ہے جی, یہ ہو نہیں سکتا جی. تو میں کیا اللہ پھر وہ کام تو بندے نو کہندا ہی نہیں جڑا ہو نہ سکتا ہوئے. اللہ نے کوئی ایسی عبادت, کوئی ایسی شرط انسان پر نہیں لگائی جو انسان کے لیے ممکن نہ ہو. کوئی ایک حکم بتا دیں اسلام کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بڑی زیادتی ہے, کوئی ایک. اب یہ جب کوئی کام نہیں کرنا اس کے لیے بہانہ ہے, اور نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا جی, تو جنہیں کرنا ہے وہ کر کے اپنی زندگی سنوار کے اللہ دے حضور حاضر بھی ہو گئے نا, تو کر کے دکھایا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے چچا کی طرف سے اعلان کر دیا, فرمایا میرے چچا نے سود پہ پیسے دیتا ہے, تو جتنا رہتا ہے نا ان کا کسی کی طرف ماضی کا اسلام لے آئے. میں نے پوچھا کوئی نہیں ان سے, لیکن چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں میں نے اس قانون دے دیا ہے, لہٰذا میں آج اعلان کرتا ہوں میرے چچا کا جتنا سود کسی کی طرف ہے میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. وہ چچا نے یہ نہیں کہا او بھتیجا کی کر رہے ہیں, او اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہو, او میں بھوکا مر جاؤں گا. آج کل لوگ آتے ہیں وہ جی دیکھیں نا جی ہم ریٹائر ہو گئے ہیں جی, اب ہم بڑھاپا ہے جی, ہم مجبور ہیں جی, اب ہم کاروبار کوئی کریں, ہمارے ساتھ فراڈ کوئی کر جائے تو ہم کیا کریں جی, مجبوری ہے جی, بینک سے رکھا دینے ہیں, چلو مہینے بعد کچھ لبے گا, ساڈا سرکٹ چلتا رہے گا. اور میں حدیث مبارکہ میں نے فیس بک پہ بھی لگائی ہیں, لیکن فیس بک پہ آپ کو الٹی چیز لگائیں تو بڑی لائک ہوتی ہے, اچھی چیز لکھے نا تو نہ لائک ہوتی ہے نہ شیئر ہوتی ہے. تو میں نے اس پہ یہ حدیث مبارکہ کوڈ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 دروازے ہیں یا 70 قسمیں ہیں. سب سے نچلا فرمایا ایسے ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. تو اڈے حوصلہ ہے تو بسم اللہ جناب کری رکھو, ساڈا کی لینا جی, ہمارا فرض تو ہے نا بتانا. اب اس کے آگے کو بندہ بہانا لاکھ تلاش کرے, یعنی آپ جتنے مرضی مجبور ہو جائیں آپ کو ماں کے ساتھ بدکاری کرنی پڑے, کریں گے؟ وہ بندہ کہے گا یار مر ہی جاواں گا نا, کنی کی مجبوری ہو, موت قبول ہے لیکن ماں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اسی لیے استعمال کیے کہ غیرت آ جائے, شرم آ جائے, سمجھ آ جائے. اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے, باقی اس سے بڑے ہیں. پھر سب سے کم تر گناہ یہ ہے سود کا, باقی 69 اس سے اوپر ہے.
اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے ہوئے 1 درہم 1 روپیہ سود کا کھا لیا یہ 36 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ ہے. 36 مرتبہ بندہ زنا کرے وہ ایک طرف, سود کا 1 روپیہ کھائے وہ ایک طرف. پھر کہتے ہیں برکت نہیں, بیماریاں بڑی ہیں, پریشانیاں بڑی ہیں. کام تو دیکھیے نا اپنے کر کیا رہے ہیں. ہماری حکومتیں قرضہ دیتی ہیں, ماضی کی بھی اب کی بھی, یہ کوئی ایک کی بات نہیں میں کرتا. جب میں حکومت کہتا ہوں نا یہ ذہن میں رکھا کرے میں 72 سالہ بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی ایک کو ٹارگٹ کرتا ہوں, نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. اور میں نے پچھلے دور میں بھی یہ بات کی ہوئی ہے. جو ریگولر جمعہ پڑھنے والے انہیں پتہ ہے کہ جب یہ یوتھ پروگرام دیا تھا پچھلی حکومت نے, میں نے تب بھی کہا تھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نوجوانوں کو قرض دے رہے ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, یہ کاروبار شروع کریں, یہ نوکری کی تلاش میں زندگی نہ گزاریں, اور دوسری طرف جو قوم کے بچوں کو آپ قرض دے رہے ہیں اس پر آپ انہیں کہتے ہیں ہمیں 4, 5, 6% انٹرسٹ دو, سود دو. تو جس بچے کو کاروبار آپ شروع کروا رہے ہیں اور سود کی لت لگا کے کر رہے ہیں اس کے کاروبار میں خاک برکت و ترقی ہونی ہے. اس کو تو آپ نے یہ ساری جو میں قرآن کریم اور حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ نے اس کو تو ایک دلدل میں دھکیل دیا. اب وہ ساری زندگی اس دلدل میں گھومتا رہ جائے گا, اور جہاں خود گنہگار ہوگا وہاں ہماری ریاست اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے برابر کے اس جرم کے گناہ کو لے رہے ہیں, کیونکہ اس راہ پہ ڈالا انہوں نے. یار اپنے بیٹے سے بھی کوئی بندہ پیسے دے کے سود لیتا ہے. میں تو ریاست پہ حیران ہوں اپنی. یعنی میرا بیٹا ہے, مجھے اللہ پیسے دے اور وہ مجھ سے کہے کہ ابو جان مجھے پیسے چاہیے میں نے کاروبار کرنا ہے, تو میں اپنے بیٹے کو 2 لاکھ روپیہ پکڑاؤں اور کہوں پتر ہر مہینے 5,000 سود دے. میں ہوتا ہے ایسا؟ تو جب باپ بیٹے سے سود نہیں مانگتا تو ریاست تو باپ کے درجے پہ ہے ہمارے لیے. تو ریاست اپنے باشندوں کو کہے کہ یہ قرض لے لو اور پھر 3%, 5%, 2% جتنا بھی ہے سود دیتے رہو. اللہ رسول سے جنگ بھی, ماں سے زنا بھی, اور 1 درہم جو خود کھاؤ گے گھر والوں کو کھلاؤ گے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی برا, کھلائی جاؤ. اور پھر جو آگے نسل تیار ہوگی وہ اسلام پہ الٹی سیدھی باتیں نہ کرے تو کیا کرے, جس کی پرورش ہی سود کے پیسے سے ہے. اس سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ کوئی بڑا اچھا مومن بن جائے تو سبحان اللہ تہاڈی سوچتے. پھر تو یہ پہلا بنیادی اصول اسلام کا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے, اور وہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس میں سے جو حصے دار ہیں ان کا حصہ ان تک عزت کے ساتھ پہنچاتے رہیں. دوسری اسلامی نظام معیشت کا وہ یہ کہتا ہے کہ دولت کسی خاندان, کسی فرد کا حق نہیں کہ اسی کے پاس رہے. دولت جو ہے اس پر اللہ کی تمام مخلوقات کا حق ہے. اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ اس کو آگے تقسیم کریں, بجائے بینک میں رکھوا کے سود کھانے کے کاروبار شروع کر لیں. کچھ 4 ملازم آ جائیں گے, 4 گھر چل جائیں گے آپ کی وجہ سے. باعزت روزگار نصیب ہو جائے گا, بینک میں پڑھ کے ان کو الی لگنی ہے, اور آپ مر جائیں گے. بینک والے فراڈ کر کے پیسے غائب کر جائیں گے جی تواڈے پیچھے کچھ نہ ہویا, کوئی لین والا نہ ہویا تھے. وہ بینک والے دی موج ہونی ہے, تسی دبی جاؤ, خزانہ جمع کری جاؤ. تو اس سے بہتر ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہاتھ میں رکھنے کی بجائے, اور پھر قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا, لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ فرماتا ہے غنی اور امیر لوگ آپس میں ہی دولت کو نہ بانٹتے رہیں. مطلب کیا کہ امیر آدمی نے رشتہ کہاں دیکھنا ہے؟ مینا دے کر. اچھا ادھر جناب کو 50
30 20 10 12 8 ਲੱਖ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ? ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ठीक हो गया ना। इसी तरह वो जितनी सलामी है वो आनी है, वो ज़ाहिर है अमीरों ने अमीरों को ही बुलाना है। गरीब आदमी उन जी परेशान होता है अमीर की शादी ते चला भी जावे तो वो अपने आप को ना वैसे ही कमतर महसूस करता है और कोई नुक्कर वाली टेबल ढूंढता है कि मैं एक साइड पर बह जावा, एडे अमीर बंदियां च मैं कित्थे, यानी टाट का लिबास पहन के मैं कहाँ रेशम के लिबास वालों में आ गया। तो उसको अपना आप वैसे ही छोटा छोटा महसूस होता है। फिर उसके बाद बच्चे की सालगिरह है और इवेंट है, इत्थों तक कि कुर्बानी। मैं अक्सर कहा करता हूं कुर्बानी के दिनों में आपको याद होगा ये जुमला कि रान उधर ही जानी है जिधरों गोश्त, उधर ही जाना है जिधर से शापर, जिधरों नहीं आना उधर गोश्त। उधर बाद महीने बाद उन्होंने कहना हुए हुए तुम ही जिंदा, चल कोई नहीं अगली बारी सही। जिसका हक था बंदा फौत हो गया, औलाद ने जनाब खत्म कुल रख लिया, ओ टेंट लग गए, कुर्सियां लग गई, टेबल सज गई, बुक की बूफे सज गए जनाब, इसाले सवाब हो रहे हैं। तो बूफे खा कौन रहा? जो प्राडो ते आ रहा, जो होंडा सिटी ते आ रहा, होंडा स्विक ते आ रहा, GLI ते आ रहा, XLI ते आ रहा, वो आके जनाब है खा पी रहा। तो जेडे मुस्तहिक ने जिन्होंने इस्लाम कहता खुआओ वो जनाब टेंट के बाहर इंतजार कर रहे हैं, जो बचे वो सानू भी शायद लभ जाए। तो इस्लाम यही कहता है कि ऐसा ना करो, ला यकून दौलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, आपस में ही ना तकसीम करते रहो। क्या करो? वल्लज़ीन फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, और वो लोग कि जिनके मालों में मुतअय्यन हिस्सा होता है, सवाल करने वालों का, महरूमों का, नादारों का, जो मांगते नहीं उनको पहुंचाओ। तो जब आप उनको पहुंचाएंगे ये सोचकर कि अल्लाह ने उनका हिस्सा रखा है, तो फिर दौलत जो है वो एक जगह जमा नहीं रहेगी बल्कि मुआशरे में गर्दिश करेगी। इस्लाम ने निज़ाम दिया ज़कात का। ज़कात का निज़ाम भी इसीलिए दिया कि ज़कात जब आप प्रॉपर देंगे तो उससे गुर्बत का खात्मा होगा। प्रॉपर ज़कात जब आप देंगे, होता क्या है, हम ज़कात को 5 हिस्सों में बांट लेते हैं, 6 हिस्सों में बांट लेते हैं। 5000 ਨੂੰ ਦੇਤਾ, 2000 ਨੂੰ ਦੇਤਾ, 1000 ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। प्रॉपर क्या तरीका है? आप जनाबे वाला 2 4 5 बंदे मिल के खानदान के तगड़े हैं ना, आप बैठे आपस में सर जोड़ के आप कहेंगे यार हम अपनी ज़कात इकट्ठी करेंगे और ये एक लिस्ट बना लें हमारे खानदान में, ये घर कमजोर है। अब हमने क्या करना है, पहले साल ज़कात से इस खानदान को कोई काम करवा देते हैं ताकि ये अपने पांव पे खड़ा हो जाए और इस ज़कात लेने वाली फहरिस्त से निकल जाए, हमारी फहरिस्त कम हो जाएगी। कारोबार शुरू करवा दें किसी एक को, उनके बेटे को समझदार है जो उसको को रेडी लगा दें, कुछ कर दें, लाजमी नहीं बड़े पैमाने पे। अब अगले साल जब आप बैठेंगे डिस्कस करेंगे तो वो एक फैमिली आपकी, आपके खून, आपका रिश्तेदार, वो कम से कम ज़कात लेने वाली लिस्ट में से निकल जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब आप खानदान को स्टैंड कर ले उसके बाद अपने मोहल्ले पे आ जाए। जब मोहल्ले को स्टैंड कर ले फिर मोहल्ले से बाहर निकल के सोचना शुरू कर दें। लेकिन होता क्या है, अब 5000 भी 5000 में क्या बनेगा किसी का? आपने 5000 दे दिए, हाथ भी झाड़ दिए, एहसान भी चढ़ा दिया कि जनाब असी तो 5000 रुपया दिता, तो ना उसका कुछ हुआ ना आपका कुछ हुआ। तो इसलिए गुजारिश यह है कि आप इस तरफ आइए कि हमने ज़कात इस तरह देनी है कि उसका फायदा हो। अच्छा, उसके बाद फिर अल्लाह ने सिर्फ ज़कात तक नहीं रखा, अल्लाह ने फिर सदकात की तरफ इंसान को राग़िब किया कि मेरी राह में माल दो, सदका दो। हदीस मुबारक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, बीमारियों को टालता है, मुसीबतों को टालता है। तो सदका देने से इंसान अपनी आने वाली परेशानियों से बच जाता है और जिन परेशानियों में हो उनसे अल्लाह उसे निजात अता फरमा देता। लिहाजा सिर्फ ज़कात पे ना रहे,
ہوں بندہ یہ سوچے گا یار 5 گھر ماڑے نے ایک نو مولوی صاحب کہتے دے دو باقی 4 کا کی کریے, تو باقی 4 نو زکات نہیں دے سکتے, صدقہ دے دو, راشن ہی لے کے دینا ہے نا 5000 میں, اور کیا آنا ہے, یا کسی کو لباس لے کے دینا وہ بطور صدقہ لے کے دے دو, اسلام منع تو نہیں کرتا, لیکن کم از کم اپنے ذہن کو تھوڑا سا بدلی. اور پاکستان میں ایسی برادریاں ہیں جنہوں نے اپنی برادری کا خیال کیا اور انہیں کھڑا کیا ہے. کراچی کی میمن برادری اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے خاندان میمن برادری سے تعلق رکھنے والے کسی ماڑے کو تنہا نہیں چھوڑتے. تو پنجاب میں ایسا کلچر نہیں ہے, ہمیں بھی اس طرف سوچنا چاہیے. پھر قرآن مجید برہان رشید فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا. کہ جو میری راہ میں لگاتے ہیں نا, ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ کھانا کھلا دیتے ہیں, خود بھی بعض دفعہ ضرورت مند ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو کھلاتے ہیں, اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. ہم یہ نہیں چاہتے بدلے میں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہمیں کوئی فائدہ دو, ہم یہ نہیں چاہتے, ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جو بڑا ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہوگا. یعنی جب راہ خدا میں لگاؤ تو پھر یہ اللہ کا حکم ذہن میں رکھو کہ قیامت کا دن ہے, رب کے حضور حاضر ہونا ہے. تو وہاں کیا جواب دوں گا؟ جب یہ سوچ آپ کے اندر آ جائے گی تو پھر آپ ایک تو راہ خدا میں لگاتے ہوئے ہاتھ کو روکیں گے نہیں, جیب کو نہیں دیکھیں گے, نوٹ کو نہیں دیکھیں گے, پھر آپ کہیں گے شکر ہے مولا تیرا, تو نے مال دیا ہے, توفیق بھی دی ہے لگانے کی. اور جب یہ خیال نہیں ہوگا, خوف خدا نہیں ہوگا, تو پھر آپ نوٹ چیک کر کے دیں گے. اگلی گل تجھے سمجھ گئے کہ نوٹ چیک کروں تو مطلب میں کی کہہ رہے ہیں بار بار. انہوں نے 2-4 منٹ تک خدا عملی مظاہرہ بھی کریں گے اسی انشاءاللہ. چلے آگے, آخری بات آج کے لیے بات کو سمیٹوں, کیونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور اس پر بہت سارے پوائنٹ میں لکھ کے لایا تھا, لیکن چونکہ ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے, اب آخری میں اس پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام کہتا ہے اخراجات میں میانہ روی کرو, راہ خدا میں جب لگانا ہے پھر کھل کے لگاؤ, اور جب اپنے معاملات پہ لگانا ہے تو پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, پھر فضول خرچی سے بچو, فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. راہ خدا میں لگانا ہے تو جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ, لیکن جب اپنے معاملات پہ آؤ تو پھر ضرورت کے حساب سے لگاؤ. فضول لگاؤ گے تو فضول لگانے والا شیطان کا بھائی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ راہ خدا میں لگانا ہے تو حساب کتاب, اور جب اپنے معاملات پہ لگانا ہے تو پھر فضول خرچی اور دبا کے فضول خرچی. کئی شادیوں پہ میں نے بھی کھانا کھایا ہے, آپ نے بھی کھایا ہے. گورنمنٹ کا قانون کیا ہے؟ بڑے معصوم بن گئے سارے ہوں تسی. جیڑی گل ساڈے ہل آوے نا اتنے اسی نہیں بول رہے. کیا قانون ہے؟ ایک چیز, ٹھیک ہے. کئی شادیاں آپ نے بھی زندگی میں بھگتائی ہیں, میں نے بھی بھگتائی ہیں, 10-10 12-12 کھانے. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ نام رہ جائے تو نک اچا ہو جائے. اپنی ذات کا معاملہ ہے, اللہ نے کہا تھا یہاں احتیاط کرنی ہے, یہاں ہم نے احتیاط. اور اگر کسی یتیم بیوہ کی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی بندہ آ جائے آپ کے پاس, پھر تہاڈا رویہ پہلے تو 5 منٹ تسی انہوں اپنی مجبوری دسنی, وہ اگلا اپنے آپ شرمندہ ہوئے گا میں کتنے آ گیا, میں نے آنا ہی نہیں سی چاہیے اتنے. تو پھر بھی جو ٹھیٹ بن کے کھڑا رہا تو 500,000 کٹ ہی دیو گے. اللہ یار چل اسی آتم تائی دی قبر نو لت مار دیں, اے 500 لے جا. حالانکہ اسلام نے کیا کہا؟ اے موقع رب نے دیتا ہی, دل کھول کے لا دے, جو کچھ ہے ہی لا دے. ادھر اللہ نے کہا ہاتھ تھولا رکھ کے چل, جیڑا کو ضرورت دیتا ہے ٹھیک ہے کر, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہاں ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے میں بات کو وائنڈ اپ کروں. ایک درویش
غالباً ملک شام سے آیا جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آ کے اس نے کہا جی میں شام سے آیا ہوں اور مقروض ہوں, اتنی مجھے ضرورت ہے پیسے کی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسے گھر لے گئے. گھر کے حالات دیکھ کے اسے اندازہ ہو گیا کہ بابے کو لو کچھ نہیں لبن لگا. اسے پتہ نہیں تھا کہ بابا بڑا مالدار سی اور بابے کے پاس جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں لٹا چکا ہے. بابا شروع سے ماڑا نہیں ہے, بابا بڑا تگڑا ہے, اور بابے نے کئی بار اپنا مال رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کیا ہے. لیکن اس وقت حالات ایسے تھے. اب وہ پریشان ہوا تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, آپ کا مسئلہ حل ہوگا. آپ ایسے کرو, میرے بھائی عثمان کے دروازے پہ چلے جاؤ. وہ بندہ جب جانے لگا تو کہتے ہیں جا کے کما مینو ابو بکر نے بھیجیا, اجازت دیں دیو, جا کے ریفرنس دے دوں آپ کا. فرمایا وہاں جا کے ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں. وہاں جا کے جب تو السلام علیکم کہے گا نا تو یہی تیرا سب سے بڑا ریفرنس ہے کہ تو اس کے نبی کا امتی ہے. اور سفارش کی اور تجھے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں میں گیا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے, میں باہر پہنچا, دستک دینے لگا تو اندر سے آواز آئی. عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے. فرما رہے تھے میں نے کتنی مرتبہ منع کیا ہے کہ دودھ پینا ہے تو خالی دودھ پیو, شہد نہ ڈالو بیچ میں. تم شہد ملا دودھ پیتے ہو, تم اتنے فضول خرچ ہو گئے ہو. وہ کہتا ہے دروازے کے باہر کھڑا میں یہ سن رہا تھا, میں کہ بابے نے جدھر میں نے ٹوریا ہے وہ اپنے بچیاں نے دودھ تے شہد نہیں کٹھا پین دیندا, مینوں کی دے گا. جو اپنے بچوں کو اس بات پہ ڈانٹ رہا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے, وہ مجھے کیا دے گا. اب یہ وسوسے دل میں پیدا ہونے شروع ہو گئے. لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یہ میرے اور آپ کے معاشرے کے یہ افراد نہیں ہیں, یہ اس عظیم زمانے کے فرد ہیں کہ جہاں صبح و شام رب کی رحمتیں برستی رہتی تھی, جہاں کردار نکھرے نکھرے تھے. اب اگلی بات جب آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ یہ جو جملہ میں نے کہا نا, قرآن کہتا ہے, یہ اصول دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں میانہ روی, راہ خدا میں دبا کے لگاؤ. اب اس کے دل میں انہیں یہ پتہ نہیں ہے تو کچھ لبڑا کہ نہیں لبڑا. ابھی یہ سوچ رہا تھا جناب عثمان غنی نے دروازہ کھولا, دروازے پہ دیکھا, سمجھ گیا چہرے سے پریشانی. فرمانے لگے بھائی پریشان نہ ہونا, بس میں ذرا اپنے بچوں کو تھوڑا سا نہ سمجھا رہا تھا, تربیت کر رہا تھا ان کی. آئیے تشریف لائیے, بیٹھیے. جی میں شام سے حاضر ہوا ہوں. اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا کہ میں ذرا مقروض تھا, کچھ مدد کے لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا ہم نے اونٹ تیار کروا دیا ہے, اس پہ سارا کچھ رکھ دیا ہے, آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی رکھ دی ہیں, سفر کی چیزیں بھی رکھ دی ہیں, اور یہ 6000 درہم ہم آپ کو پیش کرتے ہیں, قبول کیجئے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا, لینے 3000 آیا تھا, بابا دے بھی 6000 رہا ہے, اونٹ بھی دے رہا ہے, اونٹ پہ سامان بھی دے رہا ہے. وہ کہنے لگا بابا ہوں میں اونٹ واپس دینا ہوں گا شام تو. فرمایا نہیں جا, ہم نے اونٹ بھی تجھے دیا. کہا اچھا ٹھہریے, بیٹھیے, اوے دودھ لاؤ اور شہد ملا کے لاؤ. اور جناب دودھ آ گیا, شہد ملا, بابا پریشان. دودھ پی کے نا اب کہنے لگا ایک سوال دل میں ہے, اجازت ہو تو. فرمایا جی پوچھئے. کہا آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہ پیو, مجھے آپ نے دودھ شہد ملا پلایا ہے اور پیٹ بھر کے پلایا ہے, پھر آپ نے مجھے اونٹ بھی دے دیا, مجھے سامان بھی دے دیا, مجھے 6000 بھی دے دیا. مینوں سمجھ نہیں آئی تسی اصل وچ ہے کی ہو. جے لڑن تے آؤ تے دودھ شہد پان تو لڑدے ہو, دین دے آؤ تو اینا دیندے ہو. تو عثمان غنی کا جملہ سنیے, اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے. فرمایا میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا, اس لیے کہ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے یہ مجھے عیاشی کے لیے نہیں دیا ہے. یہ جو مال مجھے اللہ نے دیا ہے یہ عیاشی کے لیے نہیں دیا ہے, یہ مال اللہ نے مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں اس کے محبوب کی امت پہ لگاؤں, میں بچوں
بچوں کو یہ سکھا رہا تھا، بچوں اپنی ذات پہ جب لگانا ہے تو دودھ میٹھا ہے اکیلا دودھ پیو، شہد کھانا ہے تو اکیلا شہد کھاؤ، لیکن جب محبوب کا کوئی امتی دروازے پہ آ جائے تو پھر میرے نبی نے یہ مجھے سکھایا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ میرے نبی کی امت ہی کا ہے۔ تو وہ بچوں کی تربیت تھی کہ خبردار، اس مال کو عیاشی کے لیے نہیں رب نے دیا، یہ مال رب نے محبوب کی امت کے لیے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کرے یہ اصول ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کے مال کو اس کی امانت خیال کریں، تو پھر کوئٹہ کی ٹھٹھرتی سرتی میں 5 سال کا بچہ پالش کے برش سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ پھر کراچی میں میر حسن گرا گاڑی چلانے والا 5 بچوں کو گرم کپڑے نہ دینے پہ آگ لگا کے خودکشی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پھر تھر میں بچے آپ کو بھوک سے مرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ پھر انشاءاللہ پاکستان نہ صرف پاؤں پہ کھڑا ہوگا بلکہ پاکستان پوری امت مسلمہ کا خیال کرنے والا ہوگا، امت مسلمہ کا درد رکھنے والا ہوگا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے مال کو امانت سمجھتے ہوئے ان کی امت پہ دل کھول کے لگانے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ اور یارو، کسی اللہ کے ولی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی بندہ ایسا زندگی میں نہیں ڈھونڈا، بڑا ڈھونڈا ہے کوئی نہیں ملا جس نے راہ خدا میں لگایا ہو اور غریب ہو گیا ہو۔ ایسے ضرور آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے باپ دادا بڑی جائیداد چھوڑ کے مرے تھے، انہوں نے جوئے کی لت لگا کے برباد کر دیا، شراب کے پیچھے لگ کے کروڑوں روپیہ اجاڑ دیا، زانی ہوئے تو ایسے زانی ہوئے کہ عورتوں کے چکر میں اپنا سارا کچھ، ایسے آپ کو ضرور ملیں گے۔ لیکن ایک ایسا نہیں ملے گا جو کہے یار میں اللہ دی راہ تے دیندہ سا تے میں غریب ہو گیا، ایک ایسا نہیں ملے گا۔ ہاں، جو راہ خدا میں دیں اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں، ان کے مزار ہوتے ہیں، 24 گھنٹے رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہاں، لاہور میں داتا علی حجویری کا آستانہ بتا رہا ہے کہ رب کے محبوب کی امت سے پیار کر کے چلے جاؤ اور ان کو بانٹتے ہوئے چلے جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ گے، دنیا کی زبانوں پہ رب قیامت تک یہ جاری کروا دے گا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناتسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما، کہ یہ ایسا گنج بخش ہے کہ زندگی میں بھی محبوب کی امت کو بانٹتا تھا، آج بھی بانٹ رہا ہے اور صبح قیامت تک بانٹتا رہے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔